بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے جو بیان دیا اس کی حقیقت پوری پارٹی ناراض ہو گئی، سعودی عرب کو ناراض کر دیا، اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے بھی بشریٰ بی بی کے دعووں کی تردید کر دی۔ اس کے اندر کی کہانی کیا ہے؟ ایک طرف یہ خان کہتا تھا کہ موروثی سیاست یہ نہیں، ہم نہیں کریں گے، میرے بچے، میری بیوی، کوئی سیاست میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بشریٰ بی بی المعروف مرشد یا بشریٰ پیرنی نہ صرف کھل کھلا کر میدان سیاست میں آ گئی ہیں، ایک 9.5 منٹ کا ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں، کارکنوں کو اشتعال دلاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات سعودی عرب میں یا سعودی حکومت پہ بہت بڑا الزام لگاتی ہیں کہ وہ شریعت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے۔ جو ملک شریعت اور شریعہ کا بانی ہے، بنیادیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں کے جو خادم ہیں، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، تو وہ شاہ سلمان یا شہزادہ محمد بن سلمان کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم پاکستان کی ہر معاملے پہ مدد کرتے ہیں، اور یہ خاتون سیاست کے لیے سعودی عرب کو اور شاہی خاندان کو، موجودہ شاہی خاندان کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کوئی جھوٹ بولنا بھی کوئی ان سے سیکھے۔ یہ ہمیشہ کہتا تھا بانی پی ٹی آئی عمران خان کہ زرداری کے بچے ہیں، بلاول ہے، موروثی سیاست ہے، عمران خان اب زرداری نہیں ہوگا تو بلاول آ جائے گا، بلاول نہیں ہوگا تو آصفہ آ جائے گی، نواز شریف نہیں ہوگا تو مریم آ جائے گی، حسن آ جائے گا جی۔ اور اس یہ بہانہ بناتا تھا، یہ بیانیہ کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے نچلی سطح کی جو قیادت ہے اوپر نہیں آتی، لیکن یہ انتشاری ذہن کا مالک اب خود موروثیت کو پروان چڑھا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اپنے آپ کو رہا کرانے کے لیے بشریٰ بی بی کو میدان سیاست میں نہ صرف اتارنا بلکہ اس کے پارٹی کے تمام معاملات چلانے کا اختیار دینا بھی ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ بشریٰ بی بی نے سعودی عرب کے حوالے سے بیان اپنی مرضی سے دیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بشریٰ بی بی جو کہتی ہے اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی ہے۔ اب پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتی ہیں، میدان سیاست میں عملی طور پر وارد ہو گئی ہیں، اور کہ یہ خود پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا کی کہہ رہی تھی کہ یہ سیاست میں نہیں آئیں گی، خود کو دور رکھیں گی، 2 دن پہلے کی بات ہے، اور پارٹی میں بشریٰ بی بی کے پاس کوئی عہدہ تک نہیں ہے، تو پھر یہ خطاب انہوں نے کس حیثیت سے کیا ہے؟ سوال تو ہے۔ اور سیاسی، دفاعی، سلامتی امور کے جو تجزیہ کار ہیں، جو لوگ ہیں، جو ان کا یہی کہنا ہے، وہی پرانی باتیں اس خطاب میں دہرائی گئیں جو خاتون اپنے چند دنوں پہ یہ دہرا رہی تھی کہ فائنل کال کی تاریخ نہیں بدلی جب تک بانی پی ٹی آئی خود خطاب نہیں کرے گا، باہر آ کر سب بڑھ کے ہیں، کوئی باہر شاعر نہیں آ رہا، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ بھی بلکہ الٹا اس خاتون کے بارے میں، بشریٰ بی بی مرشد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ خود جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر جو وہ آئی ہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ باہر نکلیں، ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والا پاکستانی باہر نکلے، خواتین نکلیں، نوجوان نکلیں۔ تو محترمہ، آپ کے بچے، آپ کے نواسے نواسیاں، کیا آپ کے سوتیلے، بلکہ ان بچوں کے جو سوتیلے والد ہیں ان کے لیے نکلیں گے؟ کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور جو عمران خان کے 3 بچے ٹہریان بھی ملا لے نا، کیا وہ اپنے والد کے اس فائنل کال کی جو احتجاج کی فائنل کال ہے، کیا اس کا یہ حصہ بنیں گے؟ اور یہ جو اس وقت سزا یہ کاٹ رہا ہے، یہ عوام کے لیے تو نہیں کاٹ رہا، جو کہتے ہیں جی حقیقی آزادی کے لیے کاٹ رہا ہے، عوام کے لیے کاٹ رہا، کوئی عوام کے لیے نہیں کاٹ رہا، اس کے جرائم ہیں۔
وہ جرائم کی پاداش میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہے. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو عدالتیں فیصلہ کر دیں گی وہ سامنے آ جائے گا. یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وکلا اور بالخصوص یہ اس نے رات کہا کہ ججز بھی باہر نکلے، وکلا بھی نکلے اور وردیاں پہن کے نکلے تاکہ وکیلوں اور پولیس وکیلوں کو کچھ نہ کہہ سکے، کہ وکلا اور بالخصوص ججز باہر نکلے. ملک میں بغاوت کا سما پیدا کرنا، پولیس بھی نہ روکے. کیوں نہ روکے بھائی؟ یعنی کہ تو تمہارے جو حکومت کے جماعت کے شرپسند ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ توڑ پھوڑ کھڑے، پارلیمنٹ پہ حملہ کرے، پی ٹی وی پہ جائے، سپریم کورٹ پہ چادریں لٹکائے، شلواریں لٹکائیں، جس طرح 2014 میں ہوا تھا. ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. یہ مقتدرہ کا بھی فیصلہ ہے، حکومت کا بھی فیصلہ ہے، سلامتی کے اداروں کا بھی فیصلہ ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فائنل احتجاجی کال کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. تمام اختیارات وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو دیے ہیں کہ مذاکرات کریں، اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات سے بات نہیں مانتی تو پھر وفاقی حکومت شہر کا امن و امان بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں حق بجانب ہے. اور اسی وجہ سے تو آج بشرا بی بی کے خطاب میں ججز اور وکلا کو بھی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. دوسری جانب مذہبی اور عوامی حلقے اس بات پر بہت پریشان ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے مذاق کو مذہب کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے، دین کو، مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں، اور وہ بھول رہی ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگ جن میں زلفی بخاری سر فہرست ہیں، غیر ملکی سرزمین پر بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی کے لیے صہیونی لابی اور امریکی کانگریس اراکین کے پیر پکڑ کر خط لکھوا رہا ہے کہ صہیونی طاقتوں سے مدد لینا شریعت کے مطابق، ان سے مدد لینا شریعت کے مطابق ہے. بشرا بی بی سے سوال کیا جائے کہ صہیونی فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تم اور تمہاری جماعت اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں. یہ سعودی عرب کو جو نشانہ بنا رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ بھی صہیونی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جس کا واحد مقصد پاکستان کے دیگر ممالک خصوصاً سعودی عرب سے تعلقات ہیں وہ خراب کرنا ہے. اور اس کے اوپر جو طاہر اشرفی ہیں جو کہ اس دورے میں عمران خان کے ساتھ تھے، انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا جھوٹوں پہ لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کال نہیں آئی. چلے جنرل اس کو رہنے بھی دے، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا اپنا بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے. اور اس نے کہا میں خانہ کعبہ میں جا کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ بشرا بی بی نے یہ جو الزام لگایا ہے کہ عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد فوری مجھے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ اس بندے کو کیوں لے کر یہ گن ڈال رہا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی کال نہیں آئی، مجھے کسی قسم کا کوئی کال نہیں، نہ کوئی پریشر تھا. تو اس کے منہ پہ کیا رہ گیا؟ جھوٹ بولتی ہیں. اور واقعی طاہر اشرفی میں ٹھیک ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو. ایک سوال تو یہ ہے کہ دین کا استعمال، تحریک انصاف، یہ پرانا طریقہ کار ہے، مذہبی کارڈ استعمال کرے. آپ نے تو سنا نہیں تعلیم محمد خان کا، وہ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور قاسم سوری اس کے کار میں کیا کہہ رہا تھا، وہ آج بھی اس پہ قائم ہے. پھر گھنونے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستانی دشمنی دینے کی عادت تھی، لیکن جو انہوں نے رات کہا وہ تو انتہائی کر دی. ہمارے دوست ملک، برادر ملک سعودی عرب کو شریعت مخالف قرار دے دیا. یہ گھنونی سازش ہے، اس کو ایسا نہ لیں، اس کو ایسا نہ سمجھے، یہ ایسا بیان نہ سمجھے. یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے گمبھیر مسائل کھڑا کر سکتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں 25 لاکھ پاکستانی ہیں سعودی عرب میں. اگر سعودی عرب نے ان کو نکال دیا تو کیا ہوگا؟ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات $3 ارب سے زیادہ کا وہ ہمیں ادھار تیل دیتا ہے، ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر ایکشن انہوں نے لے لیا تو کیا ہوگا؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس خاتون نے تو کبھی نہیں سوچا کہ تو تباہی اور بربادی چاہتے، یہ بھی اور اس کی جماعت بھی. اور جس ملک اور شاہی خاندان نے ہمیشہ پاکستان میں مشکل وقت میں جس طرح میں نے کہا کہ ساتھ دیا ہے، ان کو اپنی غلیظ فطرت کا نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک بھی ہے. اور یہ حکومت اور یہ کہہ رہی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ سب چیزیں ناقابل قبول ہیں. پھر اس کے بعد یہ اس کو ایسی دکیہ نوسی حرکتیں، شریعت کو شریعت کہنا، یہ تو خود تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر یہ جو ہے وہ خود کا حملہ اس نے کیا ہے. پھر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اس کے اوپر بڑا مدلل جو تفصیلی بیان بھی آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان درینہ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، باہمی احترام پر مبنی ہیں، اور دونوں ممالک اور ترقی و خوشحالی کے سفر میں ساتھ ہیں. اور ہمیشہ پاکستان اور سعودی عرب کے عوام ایک دوسرے سے تعلق پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں مدد کی ہے. اپنی سیاست چمکانے اور پوائنٹ سکورنگ کی غرض سے سعودی عرب پر مذموم الزام تراشی افسوسناک امر اور مایوس کن ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، اور تمام سیاسی قوتوں کو اپنے معمولی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سمجھوتہ کرنے سے باز رہنا چاہیے. یہ میں نے اس وجہ سے پڑھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، کیونکہ لینگویج
ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، سفارتی زبان ہوتی ہے، اور سفارتی یہ اس نے تو اس خاتون نے سابق خاتون اول رہی ہے، اس نے تو سفارتی آداب کی بھی دجیاں بکھیر دی ہیں۔ اور دوسری بات ہے اس کی جماعت نے اس کی پی ٹی آئی ہے، اس کا یہ جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کا بیرسٹر صاحب، انہوں نے بشرا بی بی کے اس بیان سے خود کو الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیان نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی بیان ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اگر پارٹی پالیسی ہے تو پھر چیئرمین بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وہ اس کے بارے میں بیان دیں گے، لیکن بشرا بی بی نے جو کہا اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری پارٹی نے نہیں دی، تو اس نے جو بیان دیا وہ اس کا ذاتی بیان ہے، یعنی کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور دوسرا، تحریک انصاف کے رہنما خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون نے خودکش حملہ کیا ہے تحریک انصاف پہ۔ یہ 24 نومبر کا احتجاج، اس کو یہ سبوتاژ کرنے کی ایک سازش انہوں نے کہا کہ خود اس خاتون نے کر دی ہے کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا اور اس ملک کے اوپر لگا دیا جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، تو وہ اس سے خود کو دور کر رہے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے، یہ گھٹیا حرکت ہے، بہت مجرمانہ فعل ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ ہے، اور پھر وہاں پہ ہر سال کتنے لاکھوں پاکستانی جاتے ہیں، 25 لاکھ پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بیانات دینا یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پارٹی بھی اس سے جو ہے وہ اب فاصلہ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب تک یہ ویلاگ آپ کے سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کا بیان آ جائے، کوئی وضاحت آ جائے، لیکن یہ وضاحتیں اب کافی نہیں۔ یہ خاتون جو بولی ہے، جو اس نے بیانات دیے ہیں، ججز کو ورگلانا، ان کو اشتعال پیدا کرنا، وکلا کو ورگلانا، اس میں اشتعال پیدا کرنا، اپنے بچے باہر ہیں، اپنے بچے ادھر پھر رہے ہیں، کوئی کدھر پھر رہا ہے، اس کو نہ خود، اچھا پھر خود قیادت کرے۔ اگر آپ بیان دے رہی ہیں تو آپ باہر نکلیں، آئیں، لیڈ کریں، خود تو آپ وہاں پہ پشاور میں بیٹھی رہیں گی، آپ تو نہیں کریں گی قیادت۔ آپ نے تو اعلان کیا کہ میں تو سیاسی نہیں ہوں، اگر سیاسی نہیں ہوں تو اتنا بڑا سیاسی خطاب آپ نے کیسے کر دیا، اور پھر ایک برادر ملک کو آپ نے ناراض کر دیا، ان کا رد عمل جس طرح آ گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری پی ٹی آئی کے اوپر ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کی میں نے اندر کی چیزیں آپ کو وجہ سے بتا دی کہ حکومت پاکستان، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے، سیدھی بات ہے ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ بشرا بی بی کے اس ڈھکوسلے، اس دقیانوسی اور اس جھوٹ پر مبنی بیان اور بیانیے سے قطعی طور پر وہ خوش نہیں ہیں، اور اب وہ کوشش کریں کہ اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ جو خاتون ہے، یہ اس نے دیکھے تو ہر حدیں جو ہے وہ کراس کر لی ہیں، اور پھر یہ ڈھکوسلا ہے کہ میں سیاسی نہیں ہوں، اور اتنے بڑے بیانات کی بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اب پارٹی اس حوالے سے تحریک انصاف کو ایک دو ٹوک اور واضح موقف جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔